مجموعی طور پر پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ روزانہ ہمارے 50-60 لوگ شہید ہو جائیں۔ 2018 کے جو ٹپا مار الیکشن تھے اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ صوبہ پورا 48 بنا ہوا تھا۔ نیشنل پارٹی نہ جاگیرداروں کی پارٹی ہے، نہ سردار اور نواب اور پیسے والوں کی پارٹی ہے، یہ عام سیاسی کارکنوں کی پارٹی ہے۔ کوئٹہ میں جو بھی انٹر ہوتا تھا یہ اکرم اسپتال کے پل کے اس طرف سے لے کر پریس کلب اور اسمبلی کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے ہی دھرنے۔ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان کو، اس کو سنجیدہ لوگ بجھا سکتے ہیں، اس کو وہ لوگ بجھا نہیں سکتے ہیں جو نوکریوں کو بیچے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے رات کو جو پارٹیاں بنتی ہے صبح اس کا جھنڈا وہی ملازم اٹھاتا ہے۔ آج امیلیہ کی وجہ سے ہم نیشنل پارٹی میں آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم آگے ضرور بڑھیں گے۔ نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی کی تاریخ میں اب تک اتنے خواتین نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ میں اپنے تمام بیٹیوں بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میڈم میں یقین دیتا ہوں آپ کو کہ آج کے بعد یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اپنی تمام پالیسیوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے ہم آپ کے اس کو ہم شریک کریں گے آپ کو، اور آپ کو دعوت دیں گے۔ جو بھی پارٹی کے میٹنگز ہوں گے آپ آ جائیں اور اپنی نمائندگی کریں۔ آصف جان میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اور رحمت صاحب نے دن رات محنت کی اور آج کے اس عظیم و شان شمولیتی پروگرام کو کامیاب بنایا۔ خواتین و حضرات، نیشنل پارٹی نہ جاگیرداروں کی پارٹی ہے، نہ سردار اور نواب اور پیسے والوں کی پارٹی ہے، یہ عام سیاسی کارکنوں کی پارٹی ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنے عظیم قائدین کے نقش قدم پر چل کر یہ مقام حاصل کی ہے۔ گو کہ بلوچستان میں سیاست بہت مشکل ہے، اور پھر ہم جیسے عام آدمی کے لیے، لیکن ہمارے قائدین نے میر غوث بخش بزنجو، ملا بخش دشتی، فدا شہید، یاسین، ڈاکٹر عبدالحی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پارٹی کو، میر آصف خان، ایک حیثیت دی۔ نیشنل پارٹی بنیادی طور پر بہنوں، بیٹیوں، غریب عام آدمی کی پارٹی ہے جو ملک میں صحیح معنوں میں ایک جمہوری نظام چاہتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو اور اس ملک میں عوام کی بالادستی ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا پارلیمنٹ سپریم ہو اور ووٹ اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہو۔ آج بدقسمتی سے بلوچستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے۔ یہاں وہ زوراور ہیں جو اپنی مرضی کے نمائندے لاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام اس وقت آئے گی، پاکستان معاشی طور پر اس وقت بہتر پوزیشن میں ہوگی، مہنگائی اس وقت کم ہوگی، بے روزگاری اس وقت کم ہوگی جب یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہوگی۔ دوستو، بلوچستان میں اس وقت ایک مایوسی چھایا ہوا ہے۔
हर मकतब फिक्र परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि अब इस मुल्क में लोअर मिडिल क्लास नहीं रहा। अब 2 क्लासें, या अपर क्लासें या लोअर क्लासें। अगर कल नर्सिंग की फील्ड में 30-40 हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाली ख़वातीन या मर्द वो एक मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन आज वो ऐसा नहीं है बदकिस्मती से, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे लेवल गया। वो हैरान है कि बच्चों की दूध, उसका खाना, स्कूल, हेल्थ, ये मैं कहाँ से पूरा करूं? और इस तमाम जो बर्बादी है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। मुल्क में एक ऐसी कैफियत पैदा हुई है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। नेशनल पार्टी की कोशिश है कि अवाम की हकीकी नुमाइंदगी के तौर पर लोगों को इस मुश्किल हालात से निकालें। दोस्तों ने काफ़ी बातें की। मैं यहाँ पे अपने दोस्त एंड्री को याद करते हुए कहता हूँ कि उसने एक मुख्तसर दौर में अपने लोगों की बेतहाशा खिदमत की। वो एक सियासी कारकुन था। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको हेनरी के नक्शे कदम पर चलकर अपने अवाम की खिदमत करनी चाहिए। आज मैं आपके सामने ये बिल्कुल वाज़ेह कहता हूँ कि नेशनल पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, सीनियर दोस्तों ने, हम सलाहियतों की बुनियादों पे लोगों को परखते हैं। हम ईमानदारी और कमिटमेंट और प्रो पीपल हवाले से लोगों को परखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये कौन सा जुबान बोलता है, उसका मज़हब क्या है। हमारे लिए तमाम मज़हब काबिल एहतराम है, तमाम अक़वाम काबिल एहतराम है। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है कि रोज़ाना हमारे 50-50, 60-60 लोग शहीद हो जाएं। ये जो आग लगी हुई है बलूचिस्तान को, इसको संजीदा लोग बुझा सकते हैं। इसको वो लोग बुझा नहीं सकते हैं जो नौकरियों को बेचें, जो तानों को बेचें, जो खुद जो है ना स्मगलिंग और बुराइयों में जो ना मुब्तला हों, जो खुद लैंड माफिया और ड्रग्स माफिया हों। तो मैं समझता हूँ कि आज नेशनल पार्टी ने जो इतनी शमूलियतें हुई है, उसमें आप नेशनल पार्टी और ख़ास तौर पर हाजी अता मोहम्मद की मजबूती के साथ जोड़ के अपने आप को इस हल्के में कामयाब बनाएंगे। हाजी साहब की कामयाबी आपकी कामयाबी है। मुझे पता है कि हाजी साहब में कितना कमिटमेंट है अपने लोगों के साथ, कितनी ईमानदारी है अपने लोगों के साथ, कितना जज्बा है अपने लोगों के साथ। फिर मैं आप तमाम अपने बहनों से, भाइयों से, बेटियों से अपील करता हूँ कि हमें अपने समाज को तब्दील करना है। ये समाज अब बोसीदा हो गया है। इसमें बड़ों की जो है ना अशरफिया की हुकूमत है, गरीब की कोई हुकूमत नहीं है, गरीब की कोई से नहीं है। हमें इस समाजी तब्दीली के लिए अपने मर्द और ख़वातीन को इकट्ठे होके अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ वो दिन बलूचिस्तान के लिए एक नेक दिन होगी जब पार्लियामेंट में नेशनल पार्टी के सियासी कारकुन, कमिटेड कारकुन, प्रो पीपल कारकुन, ईमानदार कारकुन, बाकिरदार कारकुन होंगे। तब हम इस समाज को तब्दील कर सकते हैं। और हमने किया भी है, मुझे तजुर्बा है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लैंड ऑर्डर हो, उसको आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप नौकरियों को न बेचें।
ہم نے ایک کوہلی صاحب کو لایا پبلک سروس کمیشن میں، اس نے بلوچستان کے لوگوں کو میرٹ دی. ہم نے NTS کروا کے غریب آدمیوں کو اس کو جو نا ایجوکیشن میں نوکریاں دیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا مقابلہ صرف اور صرف نیپوٹزم پہ نہ ہو، پیسوں پہ نہ ہو، وہ میرٹ پہ ہو. تب ہم بلوچستان کو ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں. میں آصف جون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس خوبصورت پروگرام کو ایک عملی جامہ پہنایا، اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں. دوستو، پارٹی کے لیڈرشپ نے تفصیلی سیراسل بیس کیا، ایسی کوئی بات میرے لیے نہیں بچی ہے، لیکن میں گزارش کروں کہ بدبختی یہ اس صوبے میں ہم نے ہر وقت جذباتی فن اور جذباتی نعروں کو زیادہ اپنایا ہے. عملی کام اور جو ویژن، عقیدہ، نظریہ کے ساتھ جو پلیٹ فارم تھے، ہمیں ان کی پہچان نہیں تھی. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اصل سیاسی جمہوری جماعتوں کو پہچانیں جس میں کوئی فرق درک کی گنجائش نہیں ہے. میں آج بھی بحیثیت ایک ورکر بیٹا ہوں، یہاں کھڑا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور بحیثیت ایک ورکر اس پارٹی میں ہوں، ایک ادنا کارکن ہوں. میرا ایمان ہے کہ اس پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ عوام دوست ہے، انسان دوست ہے. اس سرزمین سے ایک دلی، ایک نظریاتی، ایک فکری وابستگی ہے. تو جب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اسپیشلی میرے خیال میں اس پنڈال میں ہمارے ملازمین کا طبقہ زیادہ بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے گزارش کروں کہ آپ کا ایک کردار ہے، جیسے آپ کا نرسنگ کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی مقدم اور مقدس ہے، اور ملازمین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے رات کو جو پارٹیاں بنتی ہے، صبح اس کا جھنڈا وہی ملازم اٹھاتا ہے. اور جہاں پہ کوئی شخصیت ہو جس کے پیچھے کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہو، جس کی کوئی سیاسی ویژن نہیں ہو، کوئی تعمیری سوچ نہیں ہو، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ گزشتہ 76 سالوں سے بدقسمتی سے اس صوبے کو تجربہ گاہ بنایا گیا ہے، صرف اس بات پہ کہ کوئی کاروباری بندہ ہے، کوئی منشیات فروش ہے، کوئی زوراور ہے، اس کو اٹھا کر لا کے کہ جی آ جاؤ، آپ کو MP بناتے ہیں، آپ کو منسٹر بناتے ہیں. آپ 2018 کے جو ٹپا مار الیکشن تھے اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ صوبہ پورا 48 بنا ہوا تھا. کوئٹہ میں جو بھی انٹر ہوتا تھا، یہ اکرم اسپتال کے پل کے اس طرف سے لے کر پریس کلب اور اسمبلی کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے ہی دھرنے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو اس صوبے پہ مسلط کیا گیا وہ آپ کے اصل نمائندے نہیں تھے. یہ ان زوراوروں کے چوائس تھی جو ادھر اس صوبے میں اپنی منمانی، اپنی زوراوری کو چلاتے ہیں. عام طبقے کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اچھا، وہ اس چیز کے اثرات تھے جو یہاں کے سیاسی ماحول، سیاسی جماعتوں سے اعتماد کو ختم کرنا، سیاسی ورکروں سے ایک یقین کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ اس سال کے نیند میں ہوتے تھے، سالوں سالوں سو رہے ہوتے تھے. یہ باعث شرم ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو یہاں ایک اہمیت اور ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتا ہو، ان سیاسی جماعتوں کو، ان نمائندوں کو دیوار سے لگانا. صرف وجہ یہ ہے کہ اگر ان پارٹیوں کو ہم چھوڑیں، آج اگر دیکھیں نا ڈاکٹر مالک صاحب اور نیشنل پارٹی کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ ایک ویژنری پارٹی ہے، یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے. اور یہ جتنے ادھر کام ہوئے ہیں، میڈم امیلیہ نے جو بتا دی، باقی دوستوں نے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے.
چاہے ہم حکومت میں رہیں یا نہیں رہیں، یہ ہماری اس سرزمین کا قرض ہے ہم پہ کہ یہاں رہنے والے تمام انسانوں کو ہم عزت دیں، یہاں رہنے والے تمام طبقوں کی ہم توانا آواز بنیں۔ تو اسی لیے آج نیشنل پارٹی کے لیڈرشپ نے وہ مثال قائم کیا ہے، میر عاصل بیزن جو جیسے نڈر، بے باک، ایک صاف شفاف انسان، ایک ایماندار انسان نے اسی پارلیمنٹ کے اندر اٹھ کے مظلوم طبقات کی آواز بلند کر کے ان کو بتایا کہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہو یہاں کے مظلوم عوام کے ساتھ، عام طبقوں کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ویژنری سیاسی جماعت جمہوری نظریاتی سیاست میں شخصیات کے سیاست کے درمیان بہت بڑی فرق ہے۔ آج اگر یہی ملازمین سڑکوں پہ ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ خود ملازمین انہی لوگوں کو چنتے ہو۔ آپ کو عام مڈل کلاس طبقے کے سیاسی ورکروں کو چنیں۔ میں بذات خود پارٹی کا اگر صدر ہوں، لیکن میں پارٹی کے اندر اکاؤنٹیبل ہوں۔ پارٹی کے ادارے مجھے ایسے بے روی پہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ پارٹی کے یہ سیاسی ورکر اور یہ کامریڈشپ جو ہے یہ مجھے کبھی قطعی طور پر یہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کسی ایک انسان کی خدا نخواستہ تذلیل کریں، کیونکہ ہم نے جن اپنے اکابرین کے دست سے شفقت سے جو پرورش پائی ہے، ان میں سے ایک ہمارے قائد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ برداشت، رسپیکٹ، برابری، ایکول بیس پہ، اور قطعی طور پر میرے خیال میں ہمارے قائدین سے جو شخص ملا ہے اس نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کبھی چھوٹا یا اپنی لیول کو کم نہیں سمجھا ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ انسان کی نشانی ہوتی ہے، یہ ایک سیولائز ذہن کی نشانی ہوتی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ شمولیت، میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جو جس انداز میں میڈم امیلیہ نے اپنے تمام کلیگ کے ساتھ جو اپنے نرسنگ یونین سازی کی اور یونین کو چلائی، آج اس کو ایک گولڈن آپ لوگوں کو چانس ملی ہے کہ اس سیاسی پلیٹ فارم سے ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ ہم اس سرخ اور سبز جھنڈے کے تھرو ہم لوگوں کو سیاسی ایجوکیشن دیں گے، ہم لوگوں کو سیاسی اویئرنیس دیں گے، ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے، آپ کی اپنی اہمیت کیا ہے۔ آپ کے ووٹ کی بدولت آج لوگ جا کر وزیر اعظم سے لے کر پریزیڈنٹ، سینٹ چیئرمین، وزیر اعلیٰ، اسپیکر یہ بنتے ہیں، یہ آپ کے ووٹ کی بدولت ہے۔ پھر یہ لوگوں کو نہیں پہچانتے ہیں۔ لیکن نیشنل پارٹی بھروسے کا نام ہے، نیشنل پارٹی میں ایک مضبوط عقیدہ ہے، نیشنل پارٹی میں ایک مضبوط نظریہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اس پارٹی میں قطعی طور پر کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ لوگوں کی اعتماد خراب ہوگی، کیونکہ ضرورت اس وقت اس ملک میں یہ ہے کہ عام طبقے کی نمائندگی ہو۔ اور میں آپ لوگوں کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ان لوگوں نے، ان قوتوں نے اوش کے ناخن نہیں لیے، عام طبقوں کے نمائندہ جماعتوں کو ٹپا ماری کے ذریعے ہرا دیا، تو یہ نفرت اب ادھر نہیں رکے گی۔ اور یہ نفرت ویسے ہی ایک ایسا بیماری کا شکل اختیار کر چکا ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اعتماد بحال کرے، کیونکہ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے لایا گیا جو سلیکٹڈ تھے ادھر، ان کو سوائے مال دولت پیسہ کمانے کے ان کو کسی نہ صوبے کے تعلیمی ادارے سے، نہ صوبے کے بنیادی صحت کے اداروں سے، نہ یہاں کے لوگوں کے خوشحال زندگی کے حوالے سے کوئی واسطہ تھا۔ ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آج یہ سوال دہراتے ہیں اسٹیجوں پہ، شرم تو ان کو آنا چاہیے کہ اس مقدس سرزمین کے باسیوں کے ساتھ یہ ظلم کے سب انجینئر کی پوچھ 70 لا کے ایک غریب اپنا پیٹ کاٹ کے اس غربت کے دور میں، اس غربت زدہ صوبے میں ایک ٹائم کا کھانا کھا کے باقی اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے۔ آپ یہاں میرٹ کی دجیاں اڑاتے ہو،
آپ یہاں اسی انسانیت کی توہین کرتے ہو. میرے خیال میں یہ جو بیمار ذہن، کرپٹ ذہن، کرپٹ ٹولہ، اگر اس کی اور گنجائش رہی اس صوبے میں، یہاں بھوک، افلاس، خانہ جنگی یہ عنقریب یہاں پہ مسلط ہوگی. تو میری گزارشات یہی تھی. میں یہی امید کروں گا. ماشاءاللہ پنڈال میں تمام لوگ سنجیدہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے. میری یہی امید ہے کہ ایک مشترکہ ٹیم ورک کے طور پر، اور آج جتنے دوست شامل ہوئے ہیں آپ سب برابر ہو اس پارٹی میں. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں آج آیا ہوں، کوئی پہلے سے تھا. انشاءاللہ وہی ریگارڈ رسپیکٹ آپ کو ملے گی جس طرح پارٹی کے ایک عام کارکن ایک ذمہ دار کو ہے، ایک ممبر کو ہے، ایک عہدیدار کو ہے.